تلنگانہ حکومت نے سرکاری ملازمتوں کے لیے امیدواروں کی حد عمر میں اضافہ کرتے ہوئے اسے مزید 10 سال بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری کے رامکرشنا راؤ نے باضابطہ احکامات جاری کیے۔ موجودہ قواعد کے مطابق عام سرکاری ملازمتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 34 سال مقرر تھی، تاہم نئے احکامات کے تحت اسے بڑھا کر 44 سال کر دی گئی ہے۔ حکومت نے وعدے کیا ہے کہ عمر میں یہ رعایت 1 سال تک نافذ العمل رہے گی۔ حکومتی احکامات میں کہا گیا ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کی جانب سے موصول ہونے والی بڑی تعداد میں درخواستوں کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا۔ کورونا دور، بھرتیوں میں تاخیر اور نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے جیسے عوامل کی وجہ سے کئی امیدوار عمر کی حد عبور کر چکے تھے، اسی لیے انہیں ایک اور موقع فراہم کرنے کے مقصد سے عمر میں نرمی دی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق ریاست کی مختلف تقرری ایجنسیاں جو نوٹیفیکیشن جاری کریں گی ان پر یہ عمر میں رعایت لاگو ہوگی، تاہم یونیفارم سروسز کو اس رعایت سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس، ایکسائز، فائر سروسز، جیل اور محکمہ جنگلات جیسے شعبوں میں جہاں جسمانی معیارات ضروری ہے وہاں عمر کی حد میں یہ اضافہ نافذ نہیں ہوگا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں ہائی کورٹ کی خاتون وکیل کے ساتھ جنسی زیادتی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون وکیل جو میٹرومونیل سائٹ پر ملنے والے شخص کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی، اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی میں اجتماعی زیادتی کی گئی۔ یہ چونکا دینے والا واقعہ پونے میں پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 3 ملزمین کو حراست میں لے لیا، جبکہ ایک مفرور ملزم کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کا تعلق پٹنہ سے ہے۔ اس نے پونے میں LLB مکمل کی اور اس وقت ممبئی ہائی کورٹ میں بطور وکیل پریکٹس کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے الوال میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک 6 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اس کی اپنی ماں نے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ ریکھا کے مبینہ طور پر ایک شخص سے ناجائز تعلقات قائم تھے اور اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی تنویکا اس تعلق میں رکاوٹ بن رہی ہے، اسی وجہ سے اس نے مبینہ طور پر بچی کو پانی میں ٹینک میں پھینک کر قتل کر دیا۔ ہفتے کے روز جب یہ واقعہ سامنے آیا تو خاتون نے مبینہ طور پر جرم چھپانے کے لیے دعویٰ کیا کہ اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، تاہم تحقیقات کے دوران پولیس کو اس کے بیانات میں تضاد نظر آیا، جس کے بعد انکشاف ہوا کہ بچی کو قتل کر کے اس کی نعش پانی کے ٹینک میں پھینک دی گئی تھی۔ الوال پولیس نے ریکھا اور اس کے عاشق سائی کے خلاف مقدمہ درج کر کے دونوں کو حراست میں لے لیا۔ تلنگانہ چیمبر آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ نے اعلان کیا ہے کہ حقوق کے تحفظ اور مختلف مطالبات کی منظوری کے لیے آل انڈیا آرگنائزیشن آف کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کی اپیل پر 20 مئی کو ملک گیر ہڑتال منظم کی جائے گی، جس کے تحت چہارشنبے کے روز ریاست بھر میں میڈیکل شاپس بند رہیں گی۔ بشیر باغ کے دیش ودھارک بھون میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیمبر کے نمائندوں نے کہا کہ آن لائن ادویات کے فروخت پر پابندی عائد کی جائے، کارپوریٹ کمپنیوں کی جانب سے دی جانے والی بھاری رعایتوں کو کنٹرول کیا جائے اور نقلی ادویات کی فروخت کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہی مطالبات کے حق میں یہ بند منظم کیا جا رہا ہے۔ نمائندوں نے الزام لگایا ہے کہ ان آن لائن دواؤں کی فروخت اور بڑے کارپوریٹ میڈیکل اسٹورز کی غیر معمولی ڈسکاؤنٹ پالیسی کے باعث چھوٹے میڈیکل دکاندار شدید مالی بحران کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت فوری مداخلت نہیں کرتی تو ہزاروں چھوٹے تاجر متاثر ہوں گے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد میں کارگو ٹرمینل 2 کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کدھیر ون CEO GMR حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے کہا کہ GHIAL کے لیے کارگو ٹرمینل 2 کا آغاز حیدرآباد کے ایشیا میں ایک سرکردہ ایئر کارگو لاجسٹکس گیٹ وے کے طور پر ابھرنے کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ ملکی اور غیر ملکی کارگو کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ایئر لائنز، فریٹ فارورڈز، لاجسٹکس آپریٹرز اور ریگولیٹری ایجنسیوں کے لیے اگلی نسل کا انفراسٹرکچر پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ 16,864 مربع میٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے نئے ٹرمینل کو آپریشنل کارکردگی اور طویل مدتی اسکیل ایبلٹی کے لیے بتایا گیا ہے۔ یہ ٹرمینل تقریباً 50,000 میٹرک ٹن سالانہ کی ہینڈلنگ کی صلاحیت کے ساتھ کام شروع کرے گا۔ توسیع شدہ علاقوں کی صلاحیت کو دوگنا کر کے 1,00,000 میٹرک ٹن سالانہ تک کیا جائے گا۔ سنجیو ایڈورسٹی EOGMR ایئر کارگو اینڈ لاجسٹکس نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں نئے کارگو ٹرمینل کا آغاز ہندوستان کے ایئر لاجسٹکس ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے میں ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔